بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر ایجوکیشن، چیپٹر نمبر 3، پیج نمبر جو ہے وہ 31۔ تعلیم کی فلسفیانہ بنیادیں جو ہیں وہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ کل جو ہے لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے ذرائع علم کو ڈسکس کیا تھا فرسٹ ایئر، جیسے میں نے کہا تھا وہ کافی اہم کافی امپورٹنٹ کوشچن۔ آج ہم نے تعلیم کی فلسفیانہ بنیادیں ڈسکس کرنا ہے۔ فلسفہ فلسفی یہ لفظ کہیں نہ کہیں پہ آپ نے سنا ہوگا۔ پہلی بنیاد تھی نظریاتی، دوسری ہے فلسفیانہ۔ فلسفہ تعلیم کی انتہائی اہم بنیاد ہے یہ، جس پہ تعلیمی نظام کھڑا ہے۔ بنیادیں ہیں کچھ ہی، جیسے ہم ایک روم یا کلاس روم، آپ اپنے کلاس روم کو دیکھ لیں، جب اس کو ایک روم بنایا گیا تو اس کی نیچے بنیادیں پہلے رکھی گئی جس پہ وہ کھڑا۔ اگر آپ یہ کہیں بنیادیں نہیں رکھیں گے اور کلاس روم کھڑا رہے گا تو یہ ناممکن ہے۔ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے پرائمری تعلیم حاصل نہیں کرنی، ہم نے ڈائریکٹ بچوں کو جو ہے وہ ایلیمنٹری تعلیم دینی ہے، تو یہ ناممکن ہے۔ بنیاد تو آپ کی وہیں سے بنے گی۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے کاؤنٹنگ نہیں سیکھنی اور میں نے الجبرا کے کوشچن سالو کرنے ہیں، تو بنیاد تو آپ کی نہیں بنی۔ آپ کہیں کہ میں نے الفابیٹ نہیں سیکھنے اور مجھے جو ہے وہ انگلش کی جو بک میں نے ٹرانسلیشن شروع کر دینی، حروف تہجی آپ کو نہیں آتے، آپ الفاظ کیسے بنانا سیکھیں گے؟ اسی طرح جو ہے یہ تعلیم کی بنیاد پہلی نظریاتی تھی، دوسری جو ہے وہ ہے فلسفیانہ بنیاد۔ فلسفہ تعلیم کی انتہائی اہم بنیاد ہے۔ فلسفے کے بغیر زندگی، انسانی زندگی کا سمجھنا ناممکن ہے۔ فلسفہ زندگی کے مختلف شعبوں کے متعلق تصورات اور فکری بنیادیں مہیا کرتا ہے۔ یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ تعلیم معاشرے کے فلسفہ حیات کے تابع ہوتی ہے۔ کسی بھی نظام تعلیم کی فکری بنیاد فلسفے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر نظام تعلیم کے تمام عناصر جو ہے وہ مقاصد، نصاب، تدوین نصاب کہا جاتا ہے، یہ جو آپ کی بکس لکھی جاتی ہیں، حکمت تدریس آپ کو پڑھانا، انتظام و انصرام جو ہے یہ آپ کی تعلیمی ادارے کا جو ماحول ہے، جمہوری ہے، آمرانہ ہے، یعنی کس طرح کی سختی کی جاتی ہے، تعلیمی استوار ہوتے ہیں فلسفی پہ۔ خاص طور پر مقاصد تعلیم کا تعین کسی قوم کے نظریہ حیات سے ہوتا ہے، جبکہ نظریہ حیات ان فلسفیانہ افکار سے ماخوذ ہوتا ہے جو کسی قوم نے حقیقت اور سچائی کی حیثیت سے درست جو ہیں وہ تسلیم کر رکھے ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم کی بنیادوں میں فلسفے کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے وہ کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے مقاصد تعلیم کے چیپٹر میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی مقاصد لیے جاتے ہیں تو مقاصد اس قوم کے نظریہ حیات سے لیے جاتے ہیں۔ فلسفہ کسے کہا جاتا ہے؟ فلسفہ جو ہے، لفظ فلسفہ، ہم جیسے روزمرہ فلاں بندہ بڑا فلاسفر ہے، یعنی بڑا سوچتا سمجھتا ہے، سمجھ بوجھ ہے۔ فلسفہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے حب دانش، یعنی دانش سے محبت، عقل سے محبت، لو فار وزڈم۔ حقیقت اور صداقت، یعنی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے فرسٹ ایئر؟ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اس کائنات کی اصل حقیقت، اور صداقت ہوتا ہے سچائی تک رسائی کی جدوجہد اور کوشش جو انسانی عقل کی بنیاد پر کی جائے، فلسفہ کہلاتی ہے۔ انسان فطرتاً تجسس پسند ہے۔ تجسس کیا ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کائنات کیسے تخلیق کی گئی، اس میں پائی جانے والی اشیاء کی اصل حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے۔ ان حقائق کو سمجھنے کے لیے انسان غور و فکر اور عقلی استدلال سے کام لیتا ہے۔ گویا انسانی عقل کی بنیاد غور و فکر، منطقی استدلال کے ذریعے حقیقت اور سچائی کی تلاش کے لیے انتہائی کوشش کا نام فلسفہ ہے۔ فلسفیانہ حقائق کی تلاش کے لیے فلسفیانہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جو عام طریقہ کار سے مختلف ہوتا ہے۔ فلسفیانہ طریقہ کار میں دو باتیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ یہاں پہ ہے ان حقائق کو سمجھنے کے لیے غور و فکر، عقلی استدلال ہوتا ہے دلائل دینا، دلیل دینا۔ انسانی عقل کی بنیاد جو ہے وہ عقل کیا ہے؟ ہماری غور و فکر ہے، ہماری منطق۔ منطق ہوتا ہے انسان کا لاشعور کو شعور میں لے کے آنا۔ ہمارے یہاں ذہن میں جو خیالات ہوتے ہیں نا، اس کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنا، وہ ہوتا ہے منطقی استدلال، لاجیکلی۔ فلسفیانہ حقائق کی تلاش کے لیے فلسفیانہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جو کہ عام طریقہ کار سے مختلف ہیں۔ اول یہ کہ فلسفے کا طریقہ انسانی عقلی غور و فکر پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فلسفے کا موضوع جو ہے، پہلا اس کا طریقہ مطالعہ کیا ہے؟
انسانی عقلی غور و فکر پر مشتمل ہے، اور دوسرا اس کا جو ہے وہ کیا ہے، مطالعہ صرف ظاہری حقائق یا جزوی نہیں ہوتا، بلکہ یہ مطالعہ انتہائی کلی اور حقیقت اصلیہ تک پہنچتا ہے۔ یعنی یہ فلسفہ جو ہے صرف مادی چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتا، بلکہ غیر مادی چیزوں کو بھی یہ ڈسکس کرتا ہے۔ حقیقت اصلیہ، جیسے میں نے پہلے کہا، کائنات کی اصل حقیقت جو ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت اصلیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کہ اپنے وجود کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہے، باقی تمام مخلوقات جو ہیں اس کی محتاج ہیں۔ فلسفے کا اصل موضوع ہے، حقیقت اصلیہ سے مراد ایسا وجود ہے جو بذات خود قائم ہو اور اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور باقی تمام موجودات اپنے وجود کے لیے اس کی محتاج ہوں۔ مثال کے طور پر اسلامی نقطۂ نظر سے حقیقت اصلیہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ خود کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن باقی تمام مخلوقات، انسان اور پوری کائنات اپنے وجود کے لیے اس کی محتاج ہیں، اور وہ جب تک چاہے گا انسان اور کائنات کا وجود باقی رہے گا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ دونوں فنا ہو جائیں گے۔ اس مثال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم حقیقت اصلیہ کہیں گے، جبکہ انسان اور کائنات حقیقت ظاہر یہ ہے کہ ان کے وجود سے انکار تو نہیں، لیکن ان کا وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ اس طرح فلسفہ حقیقت ظاہریہ اور حقیقت اصلیہ تک پہنچنے اور اشیاء کی حقیقت کا فہم حاصل کرنے کی کوشش ہے، اور اس کوشش میں عقلی استدلال اور تفکر اور تدبر یعنی انسان کی سوچ، سمجھ، بوجھ، آگاہی ضروری ہے۔ فلسفہ کا دائرہ عمل جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ فلسفہ ابھی تک میں نے فرسٹ ایئر کیا کروایا، یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہیں حب دانش، لو فار وزڈم ہے، حقیقت تک اور صداقت تک سچائی کی کوشش کا نام جو ہے وہ فلسفہ ہے۔ فلسفے کے مفہوم سے اس کے دائرہ عمل کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کا چال چلن بدل کر رکھ دیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سائنسی علوم کا دائرہ کار طبعی اور مادی دنیا تک جو ہے وہ محدود ہے۔ ابھی میں نے جو لاسٹ آپ کا لیکچر تھا ذرائع علم، اس میں ہم نے یہی کیا، حواس خمسہ ہے، عقل ہے، وجدان ہے، اسناد و روایات ہیں، تو اس میں کیا ہے، سائنسی علوم کا دائرہ کار جو ہے ان چیزوں تک محدود ہے جو ہمیں نظر آتی ہیں، مادی دنیا تک۔ سائنس حقیقت اصلیہ کے ادراک سے عاجز ہے، سائنس جو ہے ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی۔ فلسفہ اور مذہب اس مادی کائنات سے آگے بڑھ کر عالم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دنیا ہے اس کا ادراک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دونوں صرف کائنات ہی نہیں بلکہ خالق کائنات کی پہچان اور معرفت کو اپنا نصب العین قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، معرفت جو ہے اس کو جاننا اس کی ہے، اور یہ باقی جو سائنسی علوم ہیں فلسفے کے علاوہ وہ یہ ان کے لیے یہ ناممکن ہے۔ دوسرے تمام علوم جو ہیں اشیاء کی حقیقت کو مختلف اجزاء میں علیحدہ علیحدہ جانتے ہیں اور اشیاء کے ظاہری روپ کو سمجھتے ہیں اور اس کے استعمال پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں، جبکہ فلسفہ حقیقت کی مجموعی حیثیت کو اپنے اصل روپ میں جاننا اور سمجھنا چاہتا ہے۔ اب فلسفہ جو ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فلسفے میں تصور حقیقت، اس کو انٹولوجی کہا جاتا ہے، دوسرا ہے تصور قدر، اس کو کہا جاتا ہے ایگزولوجی، اور تیسرا ہے تصور علم، اس کو کہا جاتا ہے اپسٹمولوجی۔ یہاں پہ ڈیٹیل سے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی فلسفے میں تین چیزیں ہوتی ہیں، یہ اب آپ ہمیشہ کے لیے اس کو یاد کر لیں جیسے آپ نے عناصر تعلیم یا اسالیب تعلیم کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں فلسفہ پہلا موضوع ہے تصور حقیقت۔ اب فلسفے میں کیا ڈسکس کیا جاتا ہے انٹولوجی میں تصور حقیقت، جیسے میں نے کہا کہ حقیقت جو ہے وہ کیا ہے کائنات۔ اب حقیقت انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کیا ہے، یہ کائنات ہمارے ارد گرد، اب یہ دیکھیں وسیع کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے، ہم ایک روم کھڑا کرتے ہیں تو اس کی چار بنیادیں جو بھی ہیں ہم اس کے رکھتے ہیں، لیکن آسمان میں ہمیں کوئی بھی سپورٹ نظر نہیں آتی، چاند ستاروں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے، سورج ہے، چاند ہے، اور اس کے علاوہ یہ کیا ہے، انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، خالق کائنات کیا ہے، یعنی خدا ہے تو کیا ہے، اور ان تینوں کے باہمی تعلق کی
حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ ان تینوں تصورات کو صحیح طور پر جاننے کے لیے انسانی زندگی کا تصور واضح ہو جاتا ہے۔ تصور حقیقت میں بلکہ اس سے بڑھ کر بھی اگر ہم فلسفے کی بات کرتے ہیں نا، انسان ہے، خالق کائنات ہے، زندگی اور موت بھی اس موضوعات میں تھے۔ فلسفہ جیسے ہم نے اوپر ڈسکس کیا کہ فلسفہ جو ہے وہ غیر مادی وہ چیزیں جن کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ دوسرا موضوع ہے جی تصور قدر، اقدار۔ جیسے آپ کو پتہ ہے اقدار ویلیوز کیا ہوتی ہیں، جس پہ کوئی بھی معاشرہ کھڑا ہے، جس کو ہم قدریات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جائز، ناجائز، سچ، انصاف، ایمانداری، جھوٹ، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں، اس کو ہم کہیں گے تصور اقدار یا تصور قدر۔ انسانی زندگی کے لیے، خود انسان کی تسکین کے لیے انسانی اخلاقیات اور اقدار سے زندگی کی مقصد واضح ہو جاتی ہے۔ اقدار حیات کا تعین میں فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے لیے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ ان سوالات کا دائرہ اشیاء کے استعمال سے لے کر انسانی رویوں، جذبات اور روابط تک وسیع ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہر انسان کو مسلسل ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب فلسفہ مہیا کرتا ہے۔ گویا معیار خیر و شر اس موضوع کے تحت زیر بحث آتے ہیں، یعنی گناہ کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ یہ ہے جی فلسفے کا ایگزالوجی، تصور قدر۔ تیسرا موضوع جو ڈسکس کرتا ہے فلسفہ، پہلا تصور حقیقت، دوسرا تصور، تیسرا تصور علم۔ یہ جو ابھی میں نے لاسٹ آپ کا لیکچر تھا اس میں نے پڑھایا، یعنی ہمارے پاس جو معلومات آتی ہیں وہ کن ذرائع سے آتی ہیں۔ پہلے تو ہمارے پاس آتی ہیں 5 سینسز سے، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اسمیل کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، اس سے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر عقل اس کی تصدیق یا تردید کرتی ہے۔ پھر ہمارے پاس وجدان بھی ہے، اسناد و روایات بھی ہیں۔ اب ہمیں فلسفے کا یہ پہلو کون سا علم جو ہے وہ کس ذریعے سے ہمارے پاس آیا، اس میں غلطی کی گنجائش ہے نہیں ہے، تو وہ ہے جی اپسٹمولوجی یا تصور علمیات۔ معاملہ حقیقت اصلیہ کے ادراک کا ہو، وجودیات کا ہو، قدریات کو یا اخلاقیات کا، فوری طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی وجود کے برحق ہونے یا کسی قدر کے مطلوب یا غیر مطلوب ہونے کا ہمارے پاس آخر کیا معیار ہے۔ اس عملی معیار کا تعلق فلسفے کے مطالعے سے۔ فلسفے کا یہ پہلو عمل کی حقیقت واضح کرتا ہے۔ فلسفہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ علم کا سرچشمہ کیا ہے، علم کے ذرائع کون سے ہیں، اور ان مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والا علم کس حد تک قابل اعتماد ہے۔ یہ فلسفے کی اہم ترین بنیاد ہے۔ ہر قوم اپنے فلسفہ حیات کے مطابق اپنا نظریہ حیات اپناتی ہے اور معاشرے میں اس نظریہ حیات کے مطابق زندگی کے مختلف شعبوں کی تشکیل عمل میں لاتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ ہم نے فلسفے کا مفہوم اور فلسفے کا دائرہ عمل جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ مفہوم میں تو یہ ہے کہ سچائی کی تلاش ہے، حقیقت کی تلاش ہے، اور اس کے دائرہ عمل میں ہم نے پڑھا 3 چیزیں ہیں۔ پہلا موضوع اس کا تصور حقیقت ہے فرسٹ ایئر، دوسرا ہے تصور قدر، اور تیسرا ہے تصور حقیقت میں انسان، کائنات، خالق کائنات، زندگی اور موت، یہ چیزیں بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں کہ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تصور قدر، جو ہے اقدار ہیں کہ جو ہے انسان جو ہے وہ کہ اخلاقی اقدار جو ہیں وہ کیا ہیں، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ اور فلسفے کا تیسرا موضوع جو ہے تصور علم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کسی جو ہے وہ کون سا ذریعہ جو ہے ہمارے پاس علم کا ہے، کیا وہ ریلائبل ہے یا نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور کل جو ہے آپ کو اسی چیپٹر کا جو ہے وہ میں آپ کو اس کا سکین کر کے آپ کو یہ 3rd چیپٹر آبجیکٹیو کا سینڈ کر دوں گی، اور اس کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے تیار کرنا ہے۔ تھینک یو۔